اس حدیث میں منہج کی کتنی اہم ترین بات بتائی گئی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف سب سے زیادہ اشارہ کیا ہے کہ نمازی ہے، روزے دار ہے، عبادت گزار ہے، مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھنے والا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھنے والا ہے، لیکن جو صحابہ کا منہج اور طریقہ تھا اس طریقہ و منہج و عقیدے سے ہٹا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی چیز قبول نہیں ہے، اگر میں اس کا زمانہ پالوں تو اسے عاد و سمود کی طرح مٹا کے رکھ۔ معلوم ہوا کہ سب سے اہم ترین چیز قرآن و سنت کے ساتھ وہی منہج، وہی طریقہ، وہی سمجھ اختیار کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا۔ بقیہ تمہارے اپنے خیال سے، تمہارے اپنے ذہن سے، تمہارے اپنی سمجھ سے قرآن اور حدیث میں اپنی سمجھ ڈال کے یہ کہنا کہ یہ اصل میں صحیح ہے، یہ اتنا غلط طریقہ ہے جو خارجین کا ہے، اور خارجین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاد و سمود کی طرح قتل کرنا چاہا۔ دوسرا سب سے اہم ترین ہمارے لیے نکتہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بات پر، کسی معاملے پر، خواہ وہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بظاہر تمہیں انصاف دکھے نہ انصافی دکھے، ہر ایک قول اور عمل کو، حکم کو اسی طرح قبول کر لینا، خواہ تم کو گوارا ہو یا ناگوارا ہو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قبول کر لی۔ بظاہر تو پورا اتنا بڑا سونے کا ڈھیر 4 اشخاص میں تقسیم کر دیا، وہ بھی بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نہ انصار کو ملا نہ مہاجر کو، لیکن انصار و مہاجرین نے سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول نے جو کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نیا نیا ابھی بننے والا مسلمان اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کا بہت سمجھدار سمجھا۔ آج بھی یہی فکر ہمارے اندر بہت سے گروہوں میں ہے۔ قرآن کا نہ علم ہے، حدیث کا نہ علم ہے، نہ کہیں سے پڑھے ہیں، نہ علماء سے پائے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ کچھ آیتیں خود سمجھے، کچھ احادیث کچھ سمجھے، پھر نعرے لگا دیے کہ بھائی انہیں بھی بیکار، وہ کیا وہ عالم بھی بیکار، وہ کیا وہ بھی اصل میں صحیح نہیں ہے، یہ کیا وہ بھی صحیح نہیں ہے، پھر کون صحیح؟ میں جو سوچا ہوں وہی صحیح ہے، میں جو کہتا ہوں وہ بالکل صحیح ہے۔ 1400 سال سے لے کر آج تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس زمانے میں آیت اتری، اس زمانے سے لے کر آج تک اس آیت کی کوئی تشریح وہ نہیں بیان ہوئی جو یہ بدبخت بیان کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ دیکھو جی یہ بات کسی کی سمجھ نہیں آئی، پہلی مرتبہ میری سمجھ میں آئی ہے۔ پھر صحابہ کہاں گئے؟ انصار کہاں گئے؟ مہاجر کہاں گئے؟ مفسرین کہاں گئے؟ محدثین کہاں گئے؟ ارے بھائی اتنے علماء جو ہیں نا وہ کہاں گئے؟ کیا امت پورے علماء سے خالی ہو گئی؟ کیا امت نے قرآن اور حدیث نے کیا ہے لاوارث دین ہے کہ کوئی اس کا وارث نہیں ہے؟ آج یہی چیز ہمارے اندر بھی بدرجہ اتم، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کوئی اکا دکا سمجھتا تو سمجھتا۔ حالات حاضرہ پہ آپ غور کریں، کہیں کوئی مومنٹ ہوتا ہے، کہیں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، خواہ وہ سازش کی شکل میں ہو، خواہ وہ فتنے کی شکل میں ہو، لیکن اس میں سب سے زیادہ زبانیں کھولنے والے کون ہیں جی؟ نہ عالم ہیں، نہ عالم ہیں، نہ حدیث پڑھنے والے ہیں، نہ محدثین ہیں، نہ علماء ہے، نہ علماء کے پاس پڑے ہوئے ہیں، نہ ان کی سمجھ ہے۔ سب سے زیادہ باتونی، سب سے زیادہ اس پر حکم لگانے والا کون؟ عامی، جاہل، قرآن صحیح پڑھنے نہیں آتا، حدیث کا پتہ نہیں ہے، عقائد کا علم نہیں ہے، احکامات کا علم نہیں ہے، کسی سے صحیح طور پر پڑھا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے جو سمجھ آئی وہ کسی کو نہیں آئی۔ آج سعودی دراصل غزہ کے ساتھ نہیں ملا ہے، آج فلاں دیکھیے دراصل فلسطینیوں کے ساتھ ہیلپ نہیں کر رہے ہیں، آج دیکھو فلاں جو ہے نا وہ بہترین لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے دراصل کیا کیا تھا، فلسطینیوں کا ساتھ دیا۔ اور یہ ممالک جو کچھ نہیں دے رہے ہیں، کچھ خلاف نہیں بول رہے ہیں، یہ تو اسرائیلی بن گئے، اسرائیل سے مل گئے، اسلام برباد ہو گیا۔
حرم میں سب علماء بیکار ہو گئے، سب ڈرے ہوئے تنخواہ دار ہیں، کوئی کچھ نہیں بولتا۔ گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ کائنات میں آج موجود تمام اشخاص میں سب سے بہترین فکر، سب سے بہترین ذہنیت، سب سے بہتر قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا کون ہے جی؟ یہی ہے۔ یہی تو غلطی ہے خوارج کی جو سب سے پہلی، اس بدبخت نے اصحاب صحابہ، اصحاب رسول اللہ، مہاجرین اور انصار جو دیکھ رہے تھے کہ چاروں میں تقسیم ہوا ہے سونا، ان سب کی مخالفت کرتے ہوئے آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول اعدل یا محمد۔ حالانکہ نہ اس نے کبھی پڑھا، نہ ساتھ رہ کے سمجھا، نہ رسول اللہ سے تعلیم حاصل کی، نہ قرآن کو پڑھا، نہ حدیث، کچھ نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، رائے دینے میں، فکر میں اپنے آپ کو آزاد سمجھا، جیسے چاہے جو سوچ آئی کہہ دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بدبخت ترین قوم ہے، آگے چل کر گروپ بنے گی، اور ان گروپ کو میں پالوں تو میں عاد و سمود کی طرح انہیں قتل کر کے رکھ دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLA چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLA چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔